السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، جو پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں 2 نمبر طریقے یا سازشوں کے ذریعے جو ترقیاں حاصل کرتے ہیں، وہ پھر اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ 2 نمبریاں کرتے ہیں، ان کے خلاف یا ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اس وقت سندھ پولیس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ریاست میں ریاست کا نقشہ بھی دکھ رہا ہے، لیکن نہ تو اس پر جو ہے آئی جی سندھ کوئی کارروائی کر رہے ہیں اور نہ ہی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ان پر ہاتھ ڈالنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب جو ہمارے ادارے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کہ اتنی لاقانونیت ان کے سامنے ہے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کانٹریکٹ کا کوئی ملازم کسی بھی محکمے میں نہیں ہوگا، نہ سندھ پولیس میں نہ کسی اور سرکاری محکمے میں، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی۔ لیکن یہاں پر ہمیں خود پولیس کے اندر جو ہے ہمیں گریڈ 18 کے افسران جو ہے وہ کانٹریکٹ پر نظر آ رہے ہیں، لیکن آئی جی سندھ مشتاق مہر اور خود سی سی پی او کراچی یا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو اپنی ترقیاں ہیں وہ بھی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ سازشوں کے نتیجے میں انہیں بھی گریڈ 21 میں ترقی ملی، جس کا ذکر میں کل کے پروگرام میں کر چکا تھا کہ کس طریقے سے مشتاق مہر کی پروموشن ہوئی تھی، کس طریقے سے ثناء اللہ عباسی، اے ڈی خواجہ اور کس طریقے سے خود غلام نبی میمن اپنی ہی ہاتھوں تیار کردہ اس رپورٹ کو، جو رپورٹ ان سے قبل جو ہے خالق شیخ بنا چکے تھے آئی بی میں، ایک بوگس رپورٹ، اسی رپورٹ کو انہوں نے آگے بڑھایا اور وہی رپورٹ بالآخر پھر خود ان کی اپنی ترقی کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ جب اس قسم کے افسران اس طریقے سے پروموشن لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے سامنے جو 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے، ان پر اس خوف سے ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں ان کی اپنی 2 نمبریاں بے نقاب نہ ہو جائے۔ اب کراچی میں اس وقت کچھ ایسے پولیس افسران ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں کہ جنہیں اس وقت پولیس کے ملازمت میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہیں یا تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا یا پھر وہ ڈسمس ہونا انہیں چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت بھی ایس ایچ او بن کر جو ہے خود جہاں پولیس کی یعنی کہ محکمے کی تباہی بربادی اور اس کی رسوائی کا ایک جھومر بن کر جو ہے ان کے ماتھے پر جگمگا رہے، اور اسی طریقے سے وہ خود غلام نبی میمن اور آئی جی مشتاق مہر کی 2 نمبری کو بھی وہ ایک طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں، یا ان کی صلاحیتوں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ اب اس میں ذکر کروں گا، ایک تو حاجی ثناء اللہ ہے، ایس ایچ او ہیں رضویہ تھانے کے، ان کے خلاف جو ہے وہ 409 کا مقدمہ ہوتا ہے درخشاں تھانے میں، جس میں وہ گرفتار ہو کے جیل بھی چلے جاتے ہیں، جیل میں جانے کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں۔ اب ایک ملزم ہے یعنی کہ جیل جا چکا ہے، ضمانت پر ہے، اس کو تو اصولی طور پہ پولیس رولز کے مطابق انہیں سسپینڈ نہیں بلکہ ڈسمس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے باوجود جہاں تھانوں میں ایس او جوگیری کے مزے لے رہے ہیں وہیں وہ اپنا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اب اندازہ آپ لگائیں کہ وہ اس وقت ایس ایچ او جو ہے وہ رضویہ تھانے کے ہیں۔ یہی حال جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی تھانے کا جو ایس ایچ او ہے یونس خٹک، جس کے خلاف 302 کا مقدمہ ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ کہ وہ ایک ایسے ایف آئی آر میں ہیں جو کہ 302 کا مقدمہ ہے ان کے خلاف درج تھا۔ یہ ایف آئی آر ہے سوراب گوٹ تھانے کی بجرم دفعہ جو ہے 302/34 ایف آئی آر جو ہے 826/2020 11 ستمبر کو درج ہوتی ہے۔ فیصل ولد اللہ ڈینو کے قتل کا مقدمہ ہے اور مقدمہ عامر علی نے درج کروایا تھا ان کے خلاف، اور جو ہیں کانسٹیبل ولید اور دوسرے پولیس کانسٹیبلوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں خود یہ یونس خٹک بھی ملزم ہے اور ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے اور یہ کورٹ سے فرار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی مفرور ہیں۔ لیکن غلام نبی میمن سی سی پی اور آئی جی مشتاق مہر ایک مفرور پولیس افسر
جس کو سسپینڈ ہونا چاہیے، جس کو ڈسمس ہونا چاہیے، جس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسے چوک شپ کے مزے لے رہا ہے، دوسروں کو گرفتار کرنے کے احکامات دے رہا ہے، دوسرے پولیس مقابلے بھی کر رہا ہے، جبکہ پہلے خود ایک پولیس مقابلے کا وہ ملزم ہے۔ یہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جناب غلام نبی میمن، سی سی پی او کراچی، اور یہ آئی جی مشتاق مہر۔ اس طریقے سے جو ہے اب ملیر کینٹ کے ایک ایس ایچ او ہیں جناب فیصل ملک، وہ بھی ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، جن کو نہ چاہتے ہوئے خود غلام نبی میمن نے ایس ایچ او لگایا۔ جب ان کو بلایا، ان کے لیے خاص طور سے امتحان کا اہتمام کیا گیا، اس لیے کہ سفارش آئی تھی، اور اس امتحان میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اصول پرست ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، بھئی آخر آپ اسی تھانے میں آپ کیوں جا رہے ہیں، کسی اور تھانے میں آپ کیوں نہیں اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں؟ جس پر فیصل ملک کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا نام سلیکٹ کیا، تو یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ جواب سے جو ہے وہ غلام نبی میمن لاجواب ہو جاتے ہیں، اور اس امتحان میں اس کو پاس کر کے ایس ایچ او ملیر کینٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے غلام نبی میمن کا معیار۔ اب نصیر تنولی صاحب بار بار فیل ہوتے ہیں، لیکن پھر بحالت مجبوری انہیں بھی ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے ان کے اپنے مرضی کے تھانے، درخشاں تھانے میں۔ یہی حال جو ہے لیاقت آباد تھانے کے ایس ایچ او لیاقت حیات کا ہے، جو ایک سابقہ ایس ایس پی کے داماد بتائے جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں امتحان میں فیل ہونے کے باوجود غلام نبی میمن نے انہیں ایس ایچ او لیاقت آباد لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ جی میں اصول پرست ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ اوپر سے سفارش آتی ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو ایس ایچ او لگا دیا۔ بھائی آپ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہو نا، آخر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں سی سی پی او شپ کراچی کے ایڈیشنل آئی جی کو؟ جب آپ کے مرضی کے خلاف جب کام ہو رہے تو پھر آپ کو اخلاقی طور پر، قانونی لحاظ سے تو آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی، جہاں آپ کے اختیارات دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ تو اخلاقی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے تو آپ کو وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ چونکہ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے۔ آپ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں، ورنہ آپ کو اصولی طور پر جو ہے اس سیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہی حال جو ہے خود ہمارے پیارے آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر کا بھی ہے، کہ مشتاق مہر کے انڈر میں بھی بہت سارے کام جو ہے ان کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھوتا کیا ہے، حالانکہ انہیں بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست میں ریاست ایس ایس یو کے اندر ہے۔ ایس ایس یو کا ایس پی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ہی موزور، یعنی بہت ہی با اختیار، بہت ہی با اثر ہے، اپنے اختیارات کا استعمال جانتا ہے کہ میں نے اپنے اختیارات کیسے استعمال کرنے ہیں۔ وہ یعنی جب غلام حیدر جمالی آئی جی ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا جو کاسٹ ہوتی ہے، جو فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ کو کس طریقے سے وہ ری اپروپریٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کراتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی حربہ جو ہے وہ جو ہے مشتاق مہر کے زمانے میں بھی کر چکے ہیں اور اے ڈی خواجہ کے زمانے میں بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ اتنے اصول پرست آئی جی ہیں، لیکن وہ ان سے کہے کہ بھئی یہ آپ نے آخر کس اختیار کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان میں کسی میں بھی نہ تو ان سے پوچھنے کی ہمت ہے، نہ اسے روکنے کی، نہ اسے ٹوکنے کی، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو اصول پرست آئی جی اور اصول پرست سی سی پی او کراچی کہلواتے ہوئے ذرا بھی نہیں تھکتی ان کی زبانیں۔ اب پورے پاکستان میں جو ہے یہ جو پرچیزنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آئی جی سندھ ہوتا ہے، یا آئی جی سندھ کا کوئی ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے، یعنی کہ آئی جی آفس ہی جو ہے یہ پرچیزنگ، چاہے وہ گاڑیوں کی ہو، اسلحے کی ہو، یہ پولیس سے متعلق جو بھی پرچیزنگ ہوگی وہ آئی جی آفس اس کو براہ راست ڈیل کرے گا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ سندھ پولیس میں ریاست ہے، یعنی ایس ایس یو جو ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو ہے وہ اپنی تمام گاڑیاں خود خریدتا ہے، تمام اسلحہ اور تمام چیزوں کی خرید و فروخت وہ خود کرتے ہیں،
حیرت کی بات ہے اس پر بھی نہ تو آج تک آئی جی نے انہیں روکا ٹوکا، نہ ہی سی سی پی او کراچی یعنی غلام نبی میمن نے، حالانکہ اصولی طور پر قانونی طور پر چین آف کمان جو بنتا ہے وہ غلام نبی میمن کا بنتا ہے، لیکن غلام پھر میں کہہ چکا ہوں کہ جو 2 نمبر طریقے سے جو لوگ پروموٹ ہوتے ہیں اور پھر اپنے سامنے جو ان کے ماتحت 2 نمبری کرتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں کہ کہیں ان کی اپنی 2 نمبری جو ہے کھل نہ جائے۔ یہی حال جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ پھدو محکمہ تاجہ حوالدار 10 دی نفری تے 9 بیمار، اب یہی حال جو ہے یہ اس وقت ہمیں کراچی پولیس میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کے ریڈر امین کے بارے میں۔ امین صاحب نے جو ہے وہ اپنا ریٹ کارڈ جو ہے اس میں کچھ تبدیلی کر دی ہے۔ ریٹ کارڈ کیا ہے جناب ان کا کہ جی پہلے جو ہے وہ جو لوگ ڈسمس ہوتے تھے ڈی آئی جی کے ہاتھوں ان کی بحالی کے 25 سے 30 ہزار روپے کا ریٹ تھا، اب وہ بڑھ کر 50 ہزار روپے ہو گئے۔ اس طریقے سے پہلے فور فیچر سزا جو ہے وہ ختم کروانے کا 10 ہزار کا ریٹ تھا، اب وہ 25 سے 30 ہزار ہو گیا، اور اسی طریقے سے لیو وداؤٹ پے ختم کرانے کا جو پہلے 5 ہزار لیے جاتے تھے جرمانہ، اب وہ 15 ہزار انہوں نے کر دیا ہے۔ اب کسی نے پوچھا بھی کہ یہ آپ نے اضافہ کیوں کر دیا، تب انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو اپنے بڑے افسر کو بھی تو دینا ہے، آخر سب میری جیب میں تو نہیں جانا ہے۔ اب کسی نے مشورہ دیا ڈی آئی جی مقصود میمن کو بھی کہ یہ آپ جو بحال کرتے ہیں کمنٹس منگا لیا کریں، یہ قاعدہ اور ضابطہ اور پولیس رولز کا تقاضا ہے، آگے نہ کرو گے تو پھر آپ کے لیے آگے پرابلم پیدا ہوگا۔ جس پر مقصود میمن نے بڑا ٹکا سا جواب ان کو دیا کہ بھئی جب میرے خانسامے کو بحال کرتے ہوئے مشتاق مہر نے میرے کمنٹس مانگنے یا لینے کی زحمت گوارا نہیں کی تو پھر میں کیوں کسی کی کمنٹس دوں؟ یہ میرا ثوابِ دینی اختیار ہے، میرا اختیار ہے، میں کس کو چاہوں کیسے چاہوں اس کو بحال کروں، اس میں کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑا اہم فیصلہ یا ایک بڑا کام اس وقت ایس ایس یو میں ہوا ہے، ڈی آئی جی مقصود میمن نے کیا۔ پتہ نہیں کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ان دا فیوچر اگر کوئی انکوائری مالی بے ضابطگی یا غبن سے متعلق ایس ایس یو کے حوالے سے کوئی ایجنسی یا کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے طور پر کرتی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو پہلے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے پہلے سے جو ہے انہوں نے ایک آڈٹ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ لیڈی ایس پی ارم آوان کے سپرد کر دی، جس میں ایک ڈی ایس پی، 2-3 انسپکٹر اور دوسرے افسران اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام جو یہ کمیٹی ہے یہ انکوائری کر رہی ہے، آڈٹ کر رہی ہے جناب اسلحہ اور ایمونیشن کا اور ایم ٹی برانچ کا، کلوتھنگ اسٹور کا، اور دوسرے جو کورٹ ہے اور ہیومن ریسورسز اور دیگر جتنے بھی یونٹ ہیں وہاں کے تمام جو ایس ایس یو میں ان کا یہ آڈٹ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ آڈٹ مکمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان دا فیوچر پوچھا جاتا ہے ڈی آئی جی مقصود میمن سے تو وہ تو کہیں گے بھی کہ میں نے انکوائری کروا دی تھی، اور انکوائری میں چونکہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، مجھ پر کوئی بات نہیں ہے، تو میں اس سے بری زما ہو چکا ہوں۔ یہ اس انکوائری کروانے کا مقصد یہ ہے، یعنی ایک طریقے سے وہ اپنی لاپرواہی یا اپنی غفلت یا اپنا جو بھی ان پر جو انہوں نے کیا ہے وہ تمام کا تمام وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آڈٹ کمیٹی جو اس کے انچارج ہیں، جو آڈٹ کمیٹی والے جو کر رہے ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہے ذمہ واری پھر ان پر عائد ہو جائے گی کہ انہوں نے آخر جب ان کو آڈٹ کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے آڈٹ کس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اپنے آڈٹ میں ان لوگوں کو کیوں نہیں ذمہ وار ٹھہرایا جو غبن کے یا مالی بے ضابطگی کے ذمہ وار تھے۔ اس طریقے سے جو ہے مقصود میمن نے، یعنی ہمارے نمائندے کا خود پولیس کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے مقصود میمن نے ایک طریقے سے خود کو یا اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش کی ہے یہ کمیٹی یا یہ آڈٹ کمیٹی تشکیل دے کر۔ ناظرین، ہمارے اس چینل سے جو ہے بہت سارے جو ہے خیبر پختونخوا کے پولیس افسروں نے بھی رابطہ کیا ہے
انہوں نے بھی اپنے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے متعلق جو انہوں نے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ اور کچھ دوسرے جو اختیارات استعمال کیے اس سے متعلق جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو بہت ساری معلومات دی، جس پر میں 1-2 دن بعد جو ہے پروگرام کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ ناظرین، میں عرض کر چکا تھا نا کہ ہمارے اداروں کے یا تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا پھر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے پولیس کے اندر جو ہے یعنی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں جو ہے ایک سیکیورٹی آفیسر کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے، مظفر اقبال اور پیر جی 2014 سے وہ کانٹریکٹ پر ہیں، یعنی ان کا کانٹریکٹ جو ہے یہ غیر قانونی یا لا قانونیت کا ایک طریقے سے چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی کھلم کھلا وائلیشن ہے، لیکن نہ تو آئی جی مشتاق مہر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نظر آتے ہیں، اور نہ ہی غلام نبی میمن جو ایڈیشنل آئی جی جس کے ڈائریکٹ چین آف کمان میں جو ہے SSU آ رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی ان سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے یہ کس قاعدے کس قانون سے ہوا ہے کہ آپ پچھلے 6 سال سے جو ہے کانٹریکٹ پر ملازم ہیں، جبکہ آپ ریٹائر جب ہوتے ہیں آپ گریڈ 17 میں ہوتے ہیں، اور ریٹائر ہونے کے بعد جب آپ کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے بجائے گریڈ 17 میں دینے کے آپ کو گریڈ 18 میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ کو اپائنٹ کیا گیا ہے دوبارہ، یہ پوچھنے کی زحمت نہیں گوارا کی ہمارے پیارے آئی جی مشتاق مہر۔ تو یہی حال جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو یہ بالا رقم لیتے ہیں اور ان کو جو خط و کتابت کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی ڈیوٹی کی تو ڈیوٹی کے دوران جو ہے یہ اتنے سیکیورٹی آلات جو ہے یہ ہم نے کرائے پہ لیے تھے، ہمیں اتنے پیسے دیے جائے، یہ کھانے کے مدنے پیسے دیے جائے، یہ تمام خط و کتابت جو ہے اس میں آئی جی آفس کو اور CCPO کراچی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو بائی پاس کیا گیا ہے، اور ان سے یعنی کہ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اور یہی حال جو ہے خود غلام نبی میمن کا اور جو ہے پیارے آئی جی جو ہمارے ہیں مشتاق مہر کا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے مقصود میمن سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ یہ آپ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت جو ہے یہ آپ بالا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط لکھتے اور ان سے جو ہے آپ رقم منگواتے ہیں جس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب جب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست میں ریاست ہے تو پھر وہ SSU والوں کو بھی غصہ آتا ہے، اور خود جو ہے ہمارے آئی جی مشتاق مہر کو بھی، اور پھر غلام نبی میمن بھی جو ہے اس پر تب جاتے ہیں کہ یہ میں کیا کس قسم کی لینگویج اور کس قسم کی یہ گفتگو میں کرتا ہوں، حالانکہ یہ حقائق پر مبنی ساری باتیں ہیں جس پر جو ہے ہمارے اداروں کو بھی نوٹس دینا چاہیے، اور خود جو ہے ہمارے آئی جی مشتاق مہر کو بھی۔ لیکن افسوس کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2 نمبر کے ذریعے جو یعنی کہ سازشوں کے ذریعے جو پروموٹ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھ ہونے والی 2 نمبری پر اس طریقے سے نہیں ایکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ماضی کے اصول پرست اور ایماندار آئی جی کرتے آ رہے ہیں، جس کی میں پہلے مثال دے چکا تھا آفت نبی اور قمر عالم کی اور افضل شگری کی۔ اس جیسا جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہمیں آئی جی شپ جو ہے وہ ہمیں مشتاق مہر میں نظر نہیں آ رہا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔